مجھے نماز اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے صرف کہ نہیں پڑھوں گا تو سزا ملے گی۔ قرآن نے نماز کے مقاصد، اصل مقصد کیا ہے کہ میرا رب مجھے یاد رہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اپنے رب کو یاد رکھنا۔ اور پھر کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ میں نے نماز کی طرف آنا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ اگر سارا رشتہ میرا نماز کے ساتھ صرف یہ ہے کہ میں عذاب سے بچنے کے لیے نماز پہ آ رہا ہوں، تو بس وہ حاضری دے کے میں فوراً نکل جاؤں، چلو منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی۔ میں نماز کی طرف اپنی صحت کے لیے نہیں آ رہا، اپنی بہتری کے لیے نہیں آ رہا، اپنے دل کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے نہیں آ رہا، بس عذاب سے بچنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ بہت ہی منیمم قسم کا تعلق ہے نماز کے ساتھ، اور میرے نزدیک یہ بہت نیگیٹو قسم کا تعلق ہے۔ یہ تو اس طرح کہنا ہے کہ میں اپنی امی کو جا کے سلام اس لیے کہتا ہوں کہ نہیں کہوں گا تو وہ تھپڑ ماریں گی۔ ماں کو جا کے سلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ کوئی آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتا ہے ابایعوک علی صلاتین، میں آپ کو بیعت دینے کو تیار ہوں، یعنی مسلمان ہونے کو تیار ہوں، نمازیں میں نے 2 پڑھنی ہیں، 5 نہیں پڑھنی، میں نے 2 پڑھنی ہے۔ کیا کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین جو ہے نا یہ مکمل اپنے آپ کو آپ نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام نہیں ہے، کوئی نیگوشیشن نہیں ہے، یا پورے اسلام میں داخل ہو یا دفع ہو جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی، چلو ٹھیک ہے 2 نمازوں کے لیے۔ صحابہ حیران، یہ کیا ہو گیا؟ واقعی کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جب نماز کی لذت آئے گی تو خود ہی پڑھ لے گا، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا پڑے گا، ہاتھ نرم رکھنا پڑے گا۔ جیسے بچے غلطی کرتے ہیں، بچے جب غلطی کرتے ہیں تو آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں، یا تو آپ پورا اپنے گرج برس اس کے اوپر گرجے اور برسیں، یا اس کو سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، اس کی تربیت کریں۔ آپ کے پاس آپشنز تو ہے نا۔ تو یہاں رسول سے کہا جا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم سنت کے ماننے والے ہیں اپنے نبی کی، تو اس میں کیا سنت ملی؟ کیا سنت ہے جو رسول کو سکھائی جا رہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے معاملے میں؟ اگر ان کو یہ سکھائی گئی ہے تو میرا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ نمازیں ہماری کم از کم 5 ہیں، کچھ گھنٹوں کے وقفے سے۔ کیا سکھایا جا رہا ہے اس؟ اور نماز کی اصل کیا ہے؟ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا ہے، جو نماز کی بنیاد ہے وہ فاتحہ ہے۔ اور اس فاتحہ میں جب میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہوں، پتہ ہے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ یا اللہ یہ ظہر کی نماز ہونے لگی ہے، ظہر اور عصر کے درمیان میرے سامنے بہت سارے فیصلے کرنے کو ہوں گے، چھوٹے اور بڑے، ادھر دیکھوں یا ادھر نہ دیکھوں، یہ کہوں یا یہ نہ کہوں، یہ جواب میسج میں بھیجوں یا نہ بھیجوں، اس طرح سے اس ڈیل کو ہاں کروں یا نہ کروں، اس کے بارے میں کسی سے اور بات کروں یا نہ کروں۔ فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا یہ ہر لمحے میں، اور اس ہر فیصلے کے لیے یا اللہ مجھے کیا دے؟ ہدایت دے۔ اور پھر یہ جو جذبہ ہوتا ہے ہدایت طلب کرنے کا، وہ کچھ گھنٹوں میں وہ سوکھ جاتا ہے، اور پھر نماز کا ٹائم آیا، پھر کیا پوچھا؟ ہدایت دے دے میرے رب۔ اب مغرب تک جو فیصلے کرنے ہیں ان میں ہدایت ہوگی، امید ہے کہ ہدایت ہوگی اگر دل سے مانگی ہے تو۔